کہتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ اسپیچ بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے انشاءاللہ تلاوت قرآن مجید سے وہ آغاز کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں دعوت دیتا ہوں نوجوانوں کی دل کی دھڑکن حمزہ شیخ بھائی کو کہ وہ آئیں اور تلاوت آج حمزہ صاحب کو میرے آپ کے اور ہم جیسے تمام نوجوانوں کے لیے مثال بنا کے ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ آج وہ یہاں پہ کھڑے ہیں اور ان کا کام وہ جس لیول پہ آ کے ماشاء اللہ کر رہے ہیں، اپنے ایک نوجوان کے لیول پہ آ کے اسے سمجھا رہی ہیں، اسے دین کا اصل مطلب سمجھا رہی ہیں، کس طریقے سے آج کے شیطانی معاشرے میں وہ حق کی آواز بلند کر رہی ہیں۔ حی علی الفلاح، ان کا تعارف تو تھوڑا سا میں پہلے بھی کروا چکا تھا آپ سب کے بھرپور نعروں کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی، تمہیں نعمتوں سے نوازا تھا۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن تم نے نبیوں کو قتل کیا اور برائی سے منع کرنا اور نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دیا، اس لیے كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، ہم نے ایک ایسی امت پیدا کی، ایسی خیر کی امت پیدا کی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو نیکی کا حکم کرتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم ضرور نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو، ورنہ قریب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہو، حج کرتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جو آپ سے میرے بارے میں سوال کرے، اللہ کے بارے میں سوال کرے، انہیں بتا دیں میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور یہ میرے سے دعا کرے میں ان کی دعا کو قبول کروں گا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، لیکن ان کو بھی چاہیے کہ یہ میری بات مانے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پیدا کیا، سربراہ بنایا، لیڈرشپ دی جو کہ پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھی۔ لیڈرشپ کیا ہے؟ سربراہ کون ہوتا ہے؟ جو برائی سے منع کرتا ہے اور نیکی کا حکم کرتا ہے۔ ایمان کے درجات کا آپ کو پتا ہے، اگر تو آپ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر ایمان ہے یا نہیں، 3 درجوں پہ پورا اترتے ہیں تو اٹ مین کہ آپ مسلمان ہیں۔ اور اگر آج کل کے لوگ، ابھی میں نے دیکھا 2 لوگ لینڈ کروزر پر ہمیں ہنستے دیکھتے جا رہے تھے، ایسے لوگ منافق ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان سے میں آگ کو، جہنم کو بڑکاؤں گا۔ آپ اسرائیل کو دیکھیں، اسرائیل نے، میری یہ گزارش ہے، اسرائیل نے جس طرح پوری دنیا پر قبضہ کیا، اس میں سب سے بڑی چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ 1/4 آف نوبیل پرائز اسرائیل کے پاس ہے۔ انہوں نے اپنی تعلیم کے اندر، انہوں نے ٹیکنالوجی کے اندر، انہوں نے ان چیزوں کے اندر اب دنیا میں اپنا نام منوایا اور اس کے تھرو انہوں نے دنیا پر قبضہ کیا۔ اور اب ہماری قوم، یہ پروٹیسٹ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آج سے آپ لوگ یہ فیصلہ کریں کہ جو بھی آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ بے شک میتھس ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، قرآن ہے، جو بھی ہے، اس میں دل لگا کے اپنے ملک کا نام روشن کریں، مسلمانوں کا نام روشن کریں۔ اس وقت تلواروں سے لڑا جاتا تھا، آج تلواروں کے بجائے ٹیکنالوجی سے لڑا جاتا ہے، جیسے کہ اسرائیل نے پوری دنیا پر قبضہ کیا، جو کہ مسلمانوں کو کہیں نہ کہیں یہ بات ابھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ان سے گزارش ہے کہ اپنی زندگیوں کو، جب آپ کے اور میرے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا تو پھر یہ جذبہ آئے گا۔ قُلْ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، بادشاہ اکٹھے ہو گئے، بادشاہوں نے آگ جلائی اور کہا اس کو، ابراہیم کو اٹھا کر آگ میں ڈال دو۔ ابراہیم نے بھی کہا کہ دیکھی جائے گی، اگر تو اللہ نے کام لینا ہوا تو اللہ چھوڑ دے گا۔ میک شیور ایز اے مومن آپ کو زمانے کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجیز چاہیے، آپ کو اپڈیٹ ہونا چاہیے۔ 1400 سال پہلے کیا تھا اور آج کیا ہے، آپ نے زمانے کے ساتھ چلنا ہے۔ اگر تب گھوڑا تھا تو آج گاڑی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اسی اسٹریٹجی کو جو کہ سیم اسی وقت تھا 100% اسی کو اڈاپٹ کریں گے۔ اسی سسٹم میں رہتے ہوئے آپ جو ہے اس سسٹم کو بدلیں گے اسٹریٹجی سے۔ مومن کا یہ کام ہے کہ مومن اگلے 100 سال کی اسٹریٹجی بناتا ہے، پلاننگ کرتا ہے اور اس کے تحت کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ پاک نے ہر مشکل میں
हर जगह हर लम्हा सोते जागते मजलूमों की आवाज बुलंद करते रहना है।